بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور پیج ہے 340، 340 نمبر صفحہ، اور ویلاگ نمبر 4۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، جلد نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ چمن زار محبت میں خاموشی، موت ہے بلبل یہاں کی زندگی، پابندی رسم فغاں تک ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ عذاب دانش حاضر سے، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ ویلاگ نمبر 4۔ عمل کی ہمت و توفیق کسی کتاب کے پڑھنے یا سمجھنے سے پیدا نہیں ہوتی، اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان سے ہمت کی تربیت حاصل کرنا۔ اسی کا نام تزکیہ ہے۔ قرآن کریم نے تزکیہ کو مقاصد رسالت میں ایک مستقل مقصد قرار دے کر تعلیمات اسلام کی نمایاں خصوصیت کو بتلایا ہے، کیونکہ محض تعلیم اور ظاہری تہذیب تو ہر قوم اور ہر ملت میں کسی نہ کسی صورت سے کامل یا ناقص طریق پر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ہر مذہب و ملت اور ہر سوسائٹی میں اس کی انسانی ضروریات میں داخل سمجھا جاتا ہے، یعنی اسی کو اسلامی ضروریات میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے صحیح اور مکمل تعلیم پیش کی، جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر آئلی، پھر قبائلی زندگی، اور اس سے آگے بڑھ کر سیاسی و ملکی زندگی پر حاوی اور بہترین نظام کی حامل ہے، جس کی نظیر دوسری اقوام و ملل میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے ساتھ تزکیہ اخلاق اور باطنی طہارت ایک ایسا کام ہے جس کو عالم یعنی عام اقوام اور سوسائٹیوں نے سرے سے نظر انداز کر رکھا ہے۔ انسانی لیاقت و استعداد کا معیار اس کی تعلیمی ڈگریاں سمجھی جاتی ہیں۔ انہی ڈگریوں کے وزن کے ساتھ انسانوں کا وزن گھٹتا بڑھتا ہے۔ اسلام نے تعلیم کے ساتھ تزکیے کا ضمیمہ لگا کر تعلیم کے اصل مقصد کو پورا کر دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے ویلاگ نمبر 5 میں۔ آج کے 4 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ جو نعت نبی کا ہوا ذوق پیدا، یہ حسان سے کچھ اثر مل گیا ہے۔ پڑھی نعت ان کی تو رب کو منا لوں، مجھے کتنا پیارا ہنر مل گیا ہے۔ فرشتے بھی جس کو ترستے ہیں لیاقت، فرشتے بھی جس کو ترستے ہیں لیاقت، وہ جنت کا مجھ کو نگر مل گیا ہے۔ مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ میری خوش نصیبی میرا یہ مقدر، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے، میں ان کے ہی صدقے ثنا خواہ ہوں ان کا
عقیدت کا مجھ کو ثمر مل گیا ہے۔